اور 10 کروڑ علم جو اس کو سمندر ہے وہ اللہ کا، اور یہ بھی کہا کہ توبہ توبہ، یہ بھی میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اتنا بھی نہیں، کیونکہ اس کی حد آئے گی، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، یہ متناہی ہے، وہ غیر متناہی۔ جاہلوں کا کیا کریں، وہ اللہ کو سمجھے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے ذرا بڑا ہوگا اللہ، توبہ توبہ، اللہ اللہ ہے، مخلوق کو اس کے سامنے کوئی نہیں۔ جی ٹھیک جی، میرے سے بہت شکریہ آپ کے ساتھ۔ اچھا، یہ کوئی ریاسی سنت آپ تبلیغی نرخ وہ دے رہے ہیں، نرخ پہ وہ تفسیر اپنے کثیر جی دے رہے ہیں 490 روپے میں۔ اچھا، وہ پھر کوئی شناختی کارڈ وغیرہ کی کاپی؟ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور 2 تصویریں اور 590 بھجوائیں گے، 100 روپے ڈاک کے بھی آپ نے بھجوانی ہے۔ جی جی، منی آرڈر؟ جی منی آرڈر کر دیں، کتاب انشاءاللہ آپ کو ارسال کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، مہربانی، جزاکم اللہ۔ چلو اگلی بات شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی ہوئی، اس کی شان، تو اولیاء اور صوفیاء کرام رحمہ اللہ نے جو کہا نا کہ لا موجود الا اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، ہم وہی ہے، اس کو بیوقوفوں نے سمجھ لیا کہ جو کچھ چیزیں میں وہ سب اللہ، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے سامنے یہ ہے ہی نہیں، کیا نام لیں ان کا، کچھ نہیں، یہ نہیں کہ یہی اللہ ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہر کے ہستند ازاں کم ترن کہ با ہستی نام ہستی بڑی، کہتا ہے سادی کہ ہم ہر کے ہستند ہیں، کیوں نہیں ہیں، نبی ہیں، فرشتے ہیں، ہمیں ساری مخلوق کی ذریعے نیکی بدی، مگر جتنے بھی ہیں ان کا یہ مقام بالکل نہیں ہے کہ اس کے سامنے کہیں کہ ہم ہیں، جب اس کی بات آئے گی کہیں گے نہیں توبہ اللہ تو ہی تو ہے، ہم کچھ نہیں، بیوقوف کہے گا کہ کہہ دیا میں اللہ، وہ بیچارہ کہتا میں ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کہتے ہیں ہم اللہ، ظاہروں کی باتیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی پھر کوئی چیز ہے۔ جزاکم اللہ۔ مولانا شیطان اور فرشتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جی، تو وہ قرآن پاک نے صاحب یہ بیان کر دیا کہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی، فرشتوں میں سے یہ نہیں تھا۔ اب صرف یہ بات ہے کہ جب کہا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، کسی نے سوال بھی لکھا جی پہلے ابلیس کے تو کہیں ذکر ہی نہیں کہ اس کو حکم دیا، اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ساری کہانی بیان ہو گئی، جب وہاں نہیں ملتی تو سمجھ لیتے ہیں یہ ہے ہی قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب یا قصہ کہانی کی نہیں، وہ ایک جگہ سارا چیپٹر لکھ لے، وہ ہے تقریر خطبے، اس لیے کوئی ٹکڑا کسی وقت مناسب تھا بیان کرنا، کوئی کسی وقت بیان ہوا۔ اب یہ قصہ آدم علیہ السلام کو قرآن سے اگر لوگ دیکھتے تو انہیں نظر آ جاتا کہ ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا الگ فرشتوں سے کہ کیوں نہیں سجدہ کیا تھا مرتوں کا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، پتہ چل گیا قرآن پاک کو سارے کو اکٹھا کرے پھر پتہ چل جاتا کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا، انہیں جنوں کو بھی حکم تھا، یہ کہا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یہ قرآن پاک میں سے نا میں ذرا نوٹ کرا دوں، کیونکہ اس سوال نے بڑے بڑے لوگوں کو پریشان کر رکھا کہ اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا کہ اس کو حکم تھا، نہیں، اس کا علیحدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تجھے حکم تھا، کیوں نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کانا من الکافرین کی کافروں میں سے تھا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ باقی جنوں کو بھی تھا، اس لیے ایک پورا گروہ انکاری ہو گیا، جو سجدہ جنہوں نے فرشتوں کے ساتھ کیا وہ اور رہ گئے، جو یہ بن گئے جنہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہا یہ کافروں میں سے تھا، اس گروہ میں شامل تھا جنہوں نے انکار کی، وہ نہیں مانا۔ یہ دیکھیں نا سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر ہے 12 شروع میں، جب سجدہ نہیں کیا لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اذ امرتک۔ اس سے آگے بھی سوال کیے لوگوں نے کیے ہیں کہ اس نے تو شرک سے انکار کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، بالکل اس کے یہ سمجھیں ایسے وکیل ہے کہ گواہ چست مدعی سست، ابلیس نامراد نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا سجدہ نہیں جائے، یہ آپ انہوں نے غریب بات، اس نے تو خبیث نے یہ کہا کہ سجدہ کروانا تو مجھے کروا، یہ آدم مجھے سجدہ کرے میں اس کو کیوں کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو گارے سے تو نے بنا، سڑا گارا بدبودار ہمارے سامنے، میں آگ سے بنا، میں نورانی
میں مٹھی کو سجدہ کر، اس لیے وہ خبیث تکبر کی وجہ سے یہ کہتا کہ سجدہ کروانا تو عقل کی بات، یہ ادنا مجھے کرے سجدہ میں آ رہا، اس سے راندہ گیا. یہ بات نہیں اس نے کہی کہ اللہ کے سوا سجدہ نہیں کرنا، اور تو نے کہا تھا میرے سوا سجدہ، یہ ساری ان مولویوں نے بنائی. یہ موحد اکبر سمجھتے ہیں اسے، یہ موحد اکبر سمجھتے ہیں. بالکل جھوٹ بات. اور ایک بچے نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں شرک نہیں بخشوں گا اور گناہ بخش دوں گا، تو ابلیس نے شرک نہیں کیا. اب بیوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے، حالانکہ تکبر سے، استکبار سے خدا کے حکم کو رد کرنا. کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا مانتا میں قصوروار، یہ فاسق ہے. جو کہتا کیا ہے نماز، یہ مشرک، اور یہ کسی اور کو شریک نہیں کر رہا، اپنے آپ کو خدا کا شریک کر رہا کہ خدا کیا مجھے حکم دینے، میں اس کے برابر کا ہوں یا اس سے بڑا. اس لیے یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ شرک نہیں کر رہا، جو گناہ کر رہا ڈٹ کر وہ مشرک، اور اس نے اپنے آپ کو شریک بنا رکھا اللہ کا. قرآن کہتا نہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتا تم نے وہ بندے نہیں دیکھے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا، کوئی اور بت نہیں باہر، اپنے من کی مرضی الہ خدا بنا رکھا، مشرک. اس لیے یہ سب سوال نادانی پر مبنی ہے، دین کی پوری خبر نہیں، اس لیے لوگ پوچھتے ہیں. ورنہ جو شراب پیتا ڈٹ کر کوئی حرام نہیں، میں نہیں جانتا دین کیا کہتا، پیوں، وہ مشرک. اور یہ شرک کسی اور کو نہیں، وہ خدا کا شریک باتا، خود اپنے نفس کو اور انا کو اور جو ہے نا خواہش نفس اس کو خدا بنا. کئی جگہ قرآن مجید میں آیا کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا. جزاکم اللہ. کئی سوال انشاءاللہ. قربانی کے دن تو گزر گئے، لیکن قربانی کے حوالے سے 2 سوالات ہمارے پاس ہیں. ایک تو بھائی نے پوچھا ہے کہ چوتھے دن کی قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا حکم ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 13 ذی الحج کی عصر تک قربانی ہو سکتی ہے. ایک تو اس کی وضاحت فرما دیں، اور ساتھ ہی پہلے اس کو حل کر لیں. جی ٹھیک ہے. قربانی کے بارے میں کہ اس کے ایام کتنے ہیں، کچھ نے تو کہا صرف ایک ہی دن ہے، کچھ نے کہا ذی الحج کے آخر تک، جب تک محرم کا چاند نہیں طلوع ہوتا ہو سکتی ہے. یہ بڑے بڑے عالموں نے اشارے کیا، یعنی پورے 20 دن، پورے 20 دن محرم کا چاند طلوع کر کہتے ہیں وہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے نا سارا حج کا یا قربانیوں کا. یہ بڑے بڑے تابعین اور نیک لوگوں نے کی. مگر 2 باتیں جو ان کو کہا گیا کہ ان میں کچھ جان ہے، ایک 12 تک، ایک 13 تک. 13 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، باقی تینوں امام مالک، ابو حنیفہ، احمد 12 کہتے ہیں. اب 13 والے جو ہے نا وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، کہ جو ہے نا تشریق کے دن وہ سارے ذبح کے دن. اب تشریق کے دن تو واقعی سارے مانتے ہیں کہ 13 تک ہے. وہ کہتے ہیں جب 13 تک تم مانتے ہو کہ تشریق کے دن، اور حدیث میں آ گیا کہ تشریق کے سارے دن ذبح کے دن، تو باقی تینوں امام جو تھے انہوں نے کہا بھائی اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ واقعی حضور نے کہا تو پھر ہمارا کیا جھگڑا تھا، پھر تو مان لیتے کہ تشریق کے دن جو 13 تک ہیں، واقعی 13 تک ہے قربانی. مگر اس کی جو سند بھی نکال کر دیکھو، یا اس میں کذاب اور جھوٹا راوی ہے، یا یہ منقطع اور ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہوئی. اس لیے خطرہ مول لیتے ہو کہ 14 کو اگر یہ حدیث نہیں ثابت، جیسے ہم نے تحقیق کی ہے اور تم بھی نہیں دکھا سکے، جامعہ سلفیہ کے ساتھ نے لکھا کہ ہے تو منقطع مگر ادھر ادھر سے مل کر کوئی جان ہے، یہ تو بات نہیں. قربانی کا معاملہ ہے، اگر یہی ثابت ہو کہ نہیں دیں تو ضائع گئی نہیں. آپ نے کیوں خطرہ مول لیا؟ وہ کام کرو جس میں خطرہ نہیں. اس لیے حافظ زبیر علی زئی جو آج کل بڑے محقق ہیں اور بڑا لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے رسالے میں لکھا کہ صحیح بات یہی ہے کہ 12 تک ہے، کیونکہ رسول اللہ سے اس بارے میں ثابت نہیں کچھ ہوا. صحابہ کرام کی اکثریت نے یہی کہا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ہے فرمان موطا میں اس کو کہا یہ صحیح سند ہے کہ عید کا دن اور 2 دن بعد بس 12 کی بات ٹھیک ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امام احمد ابن حنبل ایسے ہیں کہ وہ ضعیف روایت کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے. اب انہوں نے خود اپنی کتاب میں یہ کل ایام تشریق لکھی ہے، قبول نہیں کیا. جب لوگوں نے پوچھا کتنے دن ہے، کہا 12. کیوں؟ انہوں نے 5-6 صحابہ کے نام گن کر بتائے کہ یہ 12.5 کہتے ہیں، اور اس کے خلاف مجھے کوئی نہیں ملا کہ کوئی صحابی کہتا 13. اگر یہ